کے حوالے سے ہم جس دور سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اس پہ مجھے لگتا ہے صرف تھیوریٹیکل ورک ہوتا تھا جو ہمارے پریکٹیکل لائف میں کسی بھی طرح سے کوئی کام نہیں آیا. مجھے نہیں یاد کہ وہ الجبرا کے فارمولاز یہ سب چیزیں ہیں کہاں پہ ہم نے اپلائی کیے ہیں اور کہاں جا کر وہ ہم پہ کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ جو ہے ہمیں وہ فراہم کر رہے ہیں. آج کل کے دور میں بھی کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے جہاں پہ ہمیں وہ چیزوں کی ضرورت ہے, جہاں پہ اے آئی ٹولز جو ہیں بہترین طریقے سے کارکردگی دکھا رہی ہے, جو ہمیں بچوں کو پرائمری سے ہی وہ ٹولز یا پھر وہ چیزیں سکھانی چاہیے, لیکن ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کالج یا یونیورسٹی لیول پر آئیں, آ کر وہ چیزیں سیکھیں. بیسکلی جو چیزیں جو ہیں ان چیزوں میں مجھے لگتا ہے کوئی مباحثہ نہیں ہے, کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے, لیکن ہم اے آئی کا جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں وہ پکچرز بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہمیں کہ اس پکچر سے کس طرح سے ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے وہ بچوں کو بھی آتا ہے, ظاہری بات ہے, لیکن بچوں کو یہ گائیڈ کرنا کس طرح سے اے آئی ٹولز کے ذریعے اپنی ایجوکیشن, اپنے ذاتی زندگی کے تجربات یا پھر آئیڈیاز جو ہیں ہم ان سے جنریٹ کر سکتے ہیں, یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے. کہاں پہ ہمارے لوپ ہولز جو ہیں ایجوکیشن سسٹم میں ابھی بھی ہیں. ہمیں جوائن کیا جواد ابریز خان صاحب نے, جو کہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے اور بہت سارے بڑے تعلیمی اداروں کو بطور مینیجر ڈائریکٹر جو ہے وہ چلا رہے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا ابریز پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی. سیکنڈلی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی تھی اس میں بھی سارا تھیوریٹیکل ورک ہی تھا, بہت ساری چیزیں ایسی تھی مجھے نہیں لگتا کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں کبھی کام آئی ہوں, تو وہ آپ کو اس چیز سے نکلنے میں کتنا مشکل لگا, تو آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بچوں کو مجھے دوسری طرف لے کے جانا ہے؟ جی بالکل, 8 سال پہلے الحمدللہ ہم نے ایک تعلیمی سیٹ اپ کا آغاز کیا اور مقصد اور نظریہ یہی تھا کہ ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکل ایجوکیشن دیں, کیونکہ میں نے بھی دیکھا یونیورسٹی لائف کے اندر بھی دیکھا اور کالجز کے اندر اسکولز کے اندر دیکھا کہ ہمارے بچوں کو پریکٹیکل ایجوکیشن نہیں دی جاتی, رٹی رٹائی باتیں, کتابی باتیں, نصابی باتیں. لیکن ان سے دیکھا گیا کہ نہ تو بچوں کا کانفیڈنس انکریز ہوا, نہ بچے سٹیج پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوئے, نہ ہی بچوں کی کمیونیکیشن سکلز کے اندر اضافہ ہوا. تو یہ ایک مشن تھا, ایک مقصد تھا. خود بھی ڈیبیٹر تھے, اسپیکر تھے, تو کوشش کی کہ پھر کوئی ایسا پروفیشن چوز کیا جائے. جب اس پروفیشن میں آئے تو پھر ریلائز ہوا کہ اس پروفیشن کے اندر تو بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں, ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ پھر ان پہ کام کرنا شروع کیا تو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ بچے رٹی رٹائی باتوں سے زیادہ, کتابی باتوں سے زیادہ پریکٹیکل ایجوکیشن کو لائک بھی کرتے ہیں, ان کو انفورس بھی کرنا چاہیے. آج اور انجوائے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اس چیز کو پڑھنے میں نا, جس میں وہ سیگمنٹ ایسا ہوتا ہے. بالکل, آج کل آپ دیکھیں ماڈرن کنٹریز کے اندر جو لوگ تعلیم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, آپ فن لینڈ کی مثال لے لیں, آپ جاپان کی مثال لے لیں, چائنا کی مثال لے لیں, بالکل یہ لوگ زیادہ تر جو ہے پریکٹیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کمیونیکیشن کے اوپر ورک کریں, پریکٹیکل ایجوکیشن کے اوپر ورک کریں, آپ کانفیڈنس کے اوپر کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جس طرح اے آئی ٹیکنالوجی آئی, چیٹ جی پی ٹی آیا, اس نے تو زندگی کا دھاڑا بدل کے رکھ دیا. ایک تبدیلی آئی تھی کووڈ-19 کے بعد, ایک تبدیلی ہماری جو ریزولیشن اب آ چکی ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ میں اس پروگرام کے توسط سے یہ پیشن گوئی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے سوسائٹی کے اندر ٹیچرز کا بہت زیادہ فقدان نظر آ رہا ہے اسکول کالجز کے اندر, کہ ٹیچرز بہت زیادہ باہر کم آ رہے ہیں کیونکہ آن لائن بزنسز آ گئے, بچیاں گھر بیٹھ کے اچھی جو ہے وہ جاب کر لیتی ہیں. اس کا اب کوئی متبادل ڈھونڈا جائے گا, اور متبادل یہ ہوگا کہ ہم اے آئی ٹیکنالوجیز کی طرف موو کریں گے اور روبوٹک سسٹم آئے گا. اور جیسے کہ بہت سارے اسکولز کے اندر لاہور میں, کراچی میں, بڑے شہروں میں یہ چیزیں امپلیمنٹ بھی کی جا رہی ہیں. ایگزامپل کے طور پر, ایک ڈیمو کے طور پر, کہ ایک روبوٹک ٹیچر, ایک اے آئی ٹیچر آپ کے سامنے ہے, اور وہ عام ٹیچر سے بہت بہتر طریقے سے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کریں گا, جواب بھی دے رہا ہے. آپ سے کو انٹرپٹ کرنا چاہتی ہوں, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ چیزیں مجھے لگتا ہے سیکنڈری ہیں. پہلے تو ہمیں سلیبس پر کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی بہت ساری چیزوں میں, کہ بچوں کو, جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ بچے کو کوئی ایک مضمون, ایک کوئی ٹائٹل دے دینا کہ آپ نے اس پر لکھنا ہے, تو وہ کچھ لکھ بھی نہیں سکیں گے. ان کو سیلف رائٹنگ اس طرح سے نہیں آتی ہے, کوئی کھڑا ہو کر اپنا انٹروڈکشن نہیں کروا سکتا. ہمیں انگلش لینگویج پر اس طرح سے عبور نہیں ہے, ہم نے اس کو ہوا سمجھ لیا ہوا ہے. اگر کوئی سندھ میں ہے تو اس کو پنجابی نہیں آتی, ہم پنجابی میں ہیں تو ہمیں سندھی نہیں آتی. ہمیں لگتا ہے کہ ایک لینگویج بیریئر ہے, یہ سب چیزیں. تو آپ کو نہیں لگتا پہلے ہمیں ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو ان سب کی چیزوں سے, اس امتیاز سے, اس تمیز سے ہمیں باہر لایا جائے؟ بالکل, ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ. اور دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ سنگل نیشنل کریکولم بھی اس چیز کی اہم کڑی تھی کہ سنگل نیشنل کریکولم انفورس کیا گیا. لیکن پھر بھی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سلیبس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں, یقین کریں کہ ابھی بھی میٹرک کے اندر آپ کو فلاپی ڈسک پڑھائی جا رہی ہے, یو ایس بی پڑھائی جا رہی ہے, جن کا ابھی لیٹسٹ دور میں کوئی تعلق بھی نہیں ہے. آج کل جو چیزیں پڑھائی جانی چاہیے تھی وہ اے آئی ٹیکنالوجی ہے, روبوٹکس ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ نصاب میں تبدیلی تو حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن بینگ ایجوکیشنسٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت سے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ ریکویسٹ بھی کرتے رہتے ہیں، اپنی آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ اسکولز والوں کو، پرائیویٹ اسکولز والوں کو ایک تو مافیا قرار دیا جاتا ہے، ہاسپٹل والوں کو نہیں دیا جاتا، لیکن پرائیویٹ اسکولز والوں کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے کہ ہم مافیا، حالانکہ پرائیویٹ اسکولز والے اور ہم لوگ ایجوکیشنسٹ بڑا کردار ادا کرتے ہیں اسٹیٹ کے لیے، لوگوں کے لیے، جہاں پہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی کہ بچوں کو اچھی ایجوکیشن دی جائے، وہاں پر ہم لوگوں نے، پرائیویٹ لوگوں نے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ قدم ملا کر، ہاتھ ملا کر بچوں کے لیے، اپنے ملک کے بچوں کے لیے بہت زیادہ بہتری کی ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم کریکولم کو چینج کریں۔ اگر ہم سرکاری اسکولوں کی بات کریں اسپیسیفکلی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن جو ان کا چیزیں ہیں جو سالہ سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، وہاں پہ کیا چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آج وہاں کے بچے بھی، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں 10 سال پہلے ان بچوں کو دیکھوں، آج بھی وہ اس طرح سے ہی ہے، لینگویج اس طرح سے ہے، باڈی لینگویج اس طرح سے، بیہیویئر اس طرح سے ہے، وہاں پہ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں وہ آؤٹ سورس ہو رہے ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو دیے جا رہے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ حکومت اس طرف، میرا خیال ہے کہ This is good step or not? اٹ از اے گڈ اسٹیپ، لیکن فار ایگزامپل اگر ایک بڑے پیمانے پہ یہ کیا جائے گا تو جو گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں ان کا کیا کریں گے آپ لوگ؟ وہ مارکیٹ کے اندر آ جائیں گے، وہ باہر آ جائیں گے، ان کے روزگار کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ بہت بڑی ایک تبدیلی ہے جس کو ہوتے ہوتے بہت سال لگیں گے۔ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی بڑی باتیں تو کر دیتے ہیں کہ ایک رات میں انقلاب آ جائے گا، ایک رات میں تبدیلی آ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سکولز کے اندر جو کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے، وہاں پر کریکولم سیم ہے، کتابیں سیم ہیں، نصاب سیم ہے۔ ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس ہے مینجمنٹ کا، ڈفرنس ہے ٹیچرز کا، ڈفرنس ہے آپ کی اسٹریٹجیز کا، ڈفرنس ہے آپ کی اپرچونٹی کا، کہ آپ اپنے ٹیچرز کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے لے کر جا رہے ہیں۔ تو جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر مینجمنٹ ہوگی، آپ کے شہر کے اندر بہتر مینجمنٹ ہوگی، آپ کے گورنمنٹ سکولز کے اندر بہتر مینجمنٹ ہوگی، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سکولز بہتر کام کریں گے۔ ابھی کون سے AI ٹولز جو ہیں ہمیں بچوں کو متعارف کروانے کی ضرورت ہے جس پر وہ کام کر کے بہترین طریقے سے آگے کچھ نہ کچھ، مجھے لگتا ہے، کریٹیو کر سکیں، نہ کہ صرف وہ پکچرز جو جیمنائی سے وہ ڈیولپ کر سکے، ٹرانسفارمیشن کر سکے؟ دیکھیں، AI کے بہت زیادہ ٹولز ہیں، اس میں سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو بہت زیادہ یوز بھی ہو رہا ہے وہ ہے چیٹ GPT۔ اس نے ایک نئی ریت دے دی زمانے کو، نیا ایک دوڑ دے دیا، ایک نیا راستہ دے دیا۔ آپ کبھی اپنی یونیورسٹی لائف پہ غور کریں تو آپ نے جب اسائنمنٹس بنانی ہوتی تو ایک لمبا ہمارا ٹائم گزرتا تھا، گوگل پہ سرچ کرتے تھے ہم، پھر اس پہ پاور پوائنٹ پہ جا کے سلائڈس بناتے تھے، پھر ہم پراپر اسائنمنٹ بناتے تھے۔ لیکن آج اگر دیکھیں تو آپ چیٹ GPT کو صرف یہ کہیں کہ یہ سلائڈس بنا کر پاور پوائنٹ کے اندر مجھے دے دیں، وہ مکمل طور پر آپ کو ہر چیز پرووائڈ کر دے گا۔ اس سے جہاں پر تبدیلی آئی، وقت بچا، وہاں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ یونیورسٹیز کے اندر بچوں کے ایڈمیشنز کی ریشو کم ہو گئی۔ آپ اگر اب بھی اس منتھ کا یا اس ایئر کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یونیورسٹیز کے اندر بچوں کے ایڈمیشنز کی تعداد کم ہو گئی ہے، کیونکہ اب دنیا اس چیز کو مانتی ہے کہ 12 پڑھنے کے بعد، انٹرمیڈیٹ کے بعد ہمیں فردر ایجوکیشن حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ساری کی ساری ڈگریز تو ہم چیٹ GPT سے حاصل کر لیں گے۔ چیٹ GPT کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوچنا ہے، ایون اسٹوڈنٹس کا یہ سوچنا ہے، ہم ولاگنگ کر کے پیسے کما لیں گے، اب تو پڑھائی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس پیس آف پیپر جو ڈگری ہے وہ ہمارا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ہے، اس چیز پر ہم چل رہے ہیں، اور جو کہ کہیں نہ کہیں غلط ہے، کیونکہ ایک پڑھے لکھے انسان نے جس میں وہ تعلیم کے ذریعے وہ ایکسپوئر حاصل کیا ہے، اور ایک ڈفرینشیٹ آتا ہی آتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے انٹر کے بعد وہ سب چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے بھی پڑھائی کرنی پڑے گی نا آپ کو، چاہے وہ اسکول کالجز میں کر لیں، چاہے وہ AI کے تھرو کر لیں، آپ کو پڑھنا آپ کو پڑے گا تو ہی وہ ایکسپوئر جو ہے وہ آپ کا گین ہو سکے گا۔ اب ریز لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی یوتھ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھنے والوں کو، کہ زندگی کے اندر جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں، سچے دل کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اپنی فیلڈ میں ایکسل کریں، اور اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ لوگوں کی آپ ضرورت پڑے، نہ کہ آپ در در جا کے بھیک مانگیں یا جابس مانگیں۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگ آپ کے پیچھے گھومیں اور لوگ آپ سے رابطہ کریں۔ بالکل اس طرح سے بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے بہت ساری اپریسیشن، اور اس طرح سے ہی کام کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتی